غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ اچھا، آج ہم سوال و جوابات کا رکھتے ہیں سیشن، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں کسی بھی حوالے سے، روحانی مسائل کے حوالے سے، اس معاملات کے حوالے سے جو سفر چل رہا ہے، جہاں پریشانی آ رہی ہو، جہاں مشکل درپیش ہو رہا ہو، تو آپ وہ سوال بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو مزید، اب آپ کے جو سوال ہوں گے یقیناً وہ 1000 لوگوں کے لیے جواب ہوں گے اس کے۔ ایک بہت اچھا سوال تھا جس میں ابھی لوگوں نے مجھے بہت مس گائڈ کیا، اس کے بارے میں تھا کہ میں بخورات میں نے کیا بازار میں، تو 2-3 جو مذکورات تھے کہ مشکر الجا اور وجہ اور یہ، تو باقاعدہ لٹرلی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بخورات اپنا وجود ہی نہیں رکھتے، پنساریوں نے کہہ دیا۔ صدر میں گیا، صدر میں 3 بڑی بڑی دکانوں نے کہہ دیا کہ یہ وجود ہے، جنہوں نے لکھا انہیں کے پاس جا کے پوچھو، ایسا بول دیا مجھے۔ اچھا، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا، اصل میں بتاؤں نا بات، ہوتا یہ ہے کہ بخورات تو جو میں نے نام بتائے ہیں وہ بالکل ہی ایزیلی آرام سے مل جاتے ہیں ہر جگہ، جیسے لوبان ہو گیا۔ اب لوبان کی کئی اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی اگر سادہ لوبان لے لیتا ہے تو اس کا یہ تھوڑی کہ وہ اوریجنلی ڈھونڈے، وہ اس لوبان سے بھی اپنے بخور میں استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، بخور کا استعمال بیسیکلی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ خوشبو ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایک چیز نہیں ملتی تو آپ اس کا نعم البدل یوز کر لیں۔ اصل چیز جو آپ پڑھتے ہو نا، جو کلام الہی ہوتا ہے، یہ اس کی برکت ہوتی ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اب جیسے رال سفید ہے، زال مکشر لوگ کہہ رہے ہیں اس کا وجود ہی نہیں رکھتے، جبکہ اس کو کہتے ہیں رال سفید ہے وہ۔ اب بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں وجود ہی نہیں رکھتا۔ پنساری نے کہہ دیا یہ۔ اب ایک جڑی بوٹی کے کئی نام ہیں۔ اب جیسے ایک اندرائن ہے، اندرائن سمجھتے ہو نا، جس کو مہاکال بھی کہتے ہیں، جس کو اردو میں تمبا کہتے ہیں۔ اب میں بولوں تمبا استعمال کرنا ہے، تم آرام سے لے آؤ گے۔ اب میں بولوں مہاکال لے کر آؤ، تم ڈھونڈتے رہو گے مہاکال۔ اب جس کو پتہ ہوگا نا، وہ آپ کو فوراً نکال کے مہاکال دے دے گا۔ اس کو اندرائن بھی کہتے ہیں، تمبا بھی کہتے ہیں، مہاکال بھی کہتے ہیں، کہوشت بھی کہتے ہیں۔ مکشر کہتے ہیں چھلے ہوئے کو۔ الجا تخم ہے، خوشبودار تخم ہے، اور یہ سیاہ کلر کے بیج ہوتے ہیں۔ یہ الوجہ جو ہوتی ہے، یہ جیسے آپ نے نر کچور کچور دیکھا ہے؟ کچور نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ کچور کے مشابہت ہوتی ہے۔ نہیں، یہ بھی تخم ہی ہوتے ہیں۔ یہ جیسے تخم بلنگا ہوتا ہے، اسی ٹائپ کا ہوتا ہے یہ۔ اب مستگی رومی ہے، مستگی رومی یہ گوند ہے، یہ وہ خوشبودار گوند ہے۔ تو یہ چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں جی۔ زال مکشر بتایا تو ہے میں نے ابھی، زال سفید جسے کہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے لوگوں کی آسانی، ہاں، جیسے ہم لوگ جو دور ہیں وہ تو ان کا ایک الگ ہی مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگ تو ڈائریکٹ فیض یافتہ ہے نا، تو یہ کہ تھوڑی سی آسانی اس طرح ہو جائے گی کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کیونکہ آپ کی رسائی بہت آسان ہے اور آپ کے مطلب کے حوالے سے، کیونکہ ان کا معاملہ ہی یہی ہے سر، تو اگر ایسا ہو جائے کہ جو ہم منگوانا چاہیں وہ کاؤنٹر سے رابطہ کر لیں تو یہ آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ نہیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر لوگ بولیں گے انہوں نے کاروبار شروع کر دیا۔ وہ تو ہم آپ سے مطلب ہے کہ یہ نا یہاں پہ ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، ہاں، ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہماری آسانی ہو جائے گی۔ یہ ہم در پھریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ ہی کی طرف سے مل جائے گا۔ یا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ اب ہم جب کسی بخور کے بارے میں بتائیں گے نا، تو ہم یہ کریں گے
کہ بخور کے نا پہلے اجزا اپنی ٹیبل پہ لا کے رکھ دیں گے, جی 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 اس کا انگلش نام, اس کا اردو نام, اس کا ہندی نام, اور باقاعدہ اس کو دکھا دینا کہ یہ ایسی ہوتی ہے, اس کا عام فہم نام جو ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی لوگوں کے لیے. اچھا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ چیزوں کو ملا کے بنائی جاتی ہیں. اب جیسے گوگل ہو گیا, ہرمل ہو گیا, مستگی رومی ہو گئی, اب ان سب کو ملا کے بھی لوگ اپنے اپنے نام رکھ دیتے ہیں. اب کسی نے نام رکھ دیا بخور شمسی, کسی نے رکھ دیا بخور قمری. اب آپ بخور شمسی ڈھونڈنے جاؤ, جڑی بوٹی والا بولے گا یہ کیا ہوتا ہے, آپ بولو گے نہیں بخور شمسی ہی چاہیے تو کام ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے کاروباری معاملہ. اب جب میں نے تو باقاعدہ طور پہ واضح ایک ایک چیز کے اجزا بتائیں کہ آپ نے ہرمل اتنا لینا ہے, لوبان اتنا لینا ہے, سندل کی لکڑی اتنی لینی ہے, اور باقاعدہ ریشو بھی بتایا ہے. اس سے زیادہ اور آسانی کیا ہوگی. وہ زعفران میں ایک جگہ لے لیں گے, وہ کہنے لگا 10 گرام میں نے اس کو بولی تو کہنے لگا 5000, دوسری جگہ صدر میں گیا وہ کہہ رہے 3000 روپے. اور پرائسز میں بھی فرق ہے, اور اپنے اپنے نام بھی رکھے ہوئے, تو بہت مس گائڈ کرتے ہیں. بڑا مس گائڈ کرتے ہیں لوگ, بہت مس گائڈ کرتے ہیں. کوالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے. ہاں کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. چائنا کی کوالٹی چائنا کی کوالٹی بہت چل رہی ہے, ورنہ سب سے بہترین جو زعفران ہے نا وہ اسپین کی ہوتی ہے. آپ کو جگہ جگہ افغانستان کا زعفران ملے گا. ہاں جگہ جگہ ہاں. اچھا, اسپین کا ہی بول کے بیچ رہا ہوں. ہار کو اسپین کا. اچھا, ہم جب زعفران سے تعویذ لکھتے تھے نا, ہم کیا کرتے تھے, ہم زعفران لے لیتے تھے نارملی, اس کو کھلل کرتے تھے, اس کا لکوڈ بناتے تھے. اچھا, اس میں نا میاں حضور تھوڑا سا نا زردے کا رنگ ڈلوا دیتے تھے, ذرا سا. اچھا, زردے کے رنگ سے کیا ہوتا ہے, ایک تو اس کی زعفران کی جو اپنی تاثیر ہے, اپنی خوشبو ہے, لیکن زردے کا رنگ صرف کلر کے لیے ڈلواتے تھے, تاکہ اب ہم زعفران کے پانی سے نقش لکھیں گے نا وہ بالکل دھندلا سا ہوگا, لیکن اگر اس میں کلر ملا دیا جائے گا نا تو وہ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا. پہلے تو ڈالر کے پین آتے تھے, ہم تو ڈالر کے پین لیتے تھے, اس میں ہم اس کو بھرتے تھے اور اسی سے نقش لکھا کرتے تھے زعفران کے. نقش کے حوالے سے ایک سوال ہے, کافی عرصے سے مطلب یہ کہ ذہن میں تھا کہ جو ہم موکل نقش لکھ رہے ہیں اور صرف جنات پر نقش لکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم باقاعدہ نام لکھ رہے ہیں موکل. اب ہم ان کو جب جلاتے تو موکلوں کو تکلیف نہیں ہوتی. نہیں, یہ بیسیکلی قہری کام کہلاتے ہیں, جبری کام کہلاتے ہیں. آپ نے کسی چیز پہ کمانڈ حاصل کی ہوتی ہے, آپ حکم دے کے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں. ہر نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے نا, یہ اس نام کی تاثیر سے کام لیا جاتا ہے. موکلوں کو تکلیف نہیں ہوتی. نہیں, ان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کو تکلیف پہنچے, ان کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچتی اس سے. بلکہ جب ایک چیز کو آپ مستقل یاد کر رہے ہوتے ہو, ایک تکرار کر رہے ہوتے ہو, تو وہ آپ کے معاون و مددگار ہوں گے یا آپ کو تکلیف پہنچائیں گے؟ بالکل معاون و مددگار ہوں گے. ہاں, لیکن وہ ہم ان کے ناموں کو اگر ہم جلائیں گے تو یہ جلالی طریقہ کار اور کسے کہتے ہو؟ آتشی طریقہ کسے کہتے ہو؟ مطلب ان کے نام جلیں گے تو وہ ہمارا کام کریں گے, اس لیے نہیں, یہ جلیں گے تو کام نہیں کریں گے, یہ مقصد نہیں ہے اس کا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس چیز پہ ریاضت کی ہوئی ہوتی ہے نا, اب اگر آپ نے کسی چیز کو جلانا ہے تو وہ آپ کس سے, مٹی سے جلاؤ گے اس کو, آگ سے آگ ہی کرے گی نا بھائی. ایک نارمل آگ ہوتی ہے جو 1 گھنٹے کی جلی ہوئی ہو, اور ایک آگ 1 مہینے کی جلی ہوئی ہو, اور ایک آگ 1 سال کی جلی ہوئی ہو. کس آگ کی تاثیر ہوگی, حدت کس کی ہوگی؟ تو جو چیز جلوائی جاتی ہے نا وہ کام بیسیکلی قہری طریقے سے لیا جاتا ہے, یعنی کہ جبرن لیا جاتا ہے. اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. مطلب ہم جو عمل کر رہے ہوں گے موکل وہی عمل ان کے ساتھ کر رہے ہوں گے. ہاں, کیونکہ وہ آپ کے تابع ہیں نا, آپ ان کے تابع تھوڑی ہو. اگر آپ ان کے تابع ہو تو پھر وہ نقصان پہنچائیں گے آپ کو, اور وہ آپ کے تابع ہیں تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کسی قسم کا. ابھی نہ تو آپ اس کے تابع ہو نہ وہ آپ کے تابع. تو اس لیے اس کام کو اگر ہم اس طریقے سے کریں گے نا تو پھر ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جلایا بھی جاتا ہے, دبایا بھی جاتا ہے, اور کچھ نقش تو ایسے ہوتے ہیں جو لکھ کر باقاعدہ نالے میں ڈال دیے جاتے ہیں, شیطانوں کے نام.
جب شیطانوں کے نام کی جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس کو باقاعدہ نالے میں ڈال دیا جاتا ہے، گندی جگہ پہ ڈال دیا جاتا ہے جلا کر. کیوں؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی آپ کو شیاطین یا جتنے بھی آپ کو گندی ارواحیں یا گندی بدروحیں جو ملیں گی نا، وہ آپ کو گندی ہی جگہ پہ ملیں گی. اب چڑیل ہے، چڑیل کہتے کسے ہیں؟ جن کی مونس. جن کے معنی. اور وہ جو کافر ہیں، جو کافر ہیں. مسلمان جنات بھی ہیں، ان کے جناؤں کو بھی کیا چڑیل کہو گے نا؟ نہیں، وہ جنی کہیں گے. اچھا، انہی کی ایک قسم پری ہے. پریوں کو بھی کون سے ہے؟ ہاں وجود ہے ان کا بھائی. جی ہاں، اصل میں اجناؤں میں جو مؤنث ہوتے ہیں نا، جو انتہائی خوبصورت، اس کی ایک خاص قسم ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں ذات پات ہوتی ہے کہ کوئی بیگ ہے، کوئی مغل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی سادات گھرانے سے ہے. اچھا، اسی طریقے سے جناتوں کے اندر بھی مختلف قبائل ہیں اور ان کی مختلف نسلیں ہیں، ان کے باقاعدہ طور پہ نام ہیں. ان کی جو اعلیٰ جو نسل ہے نا، جو مؤنث کی، وہ اس کو پری کہتے ہیں. اچھا، ان کا مقام بھی ہے باقاعدہ. پریوں کا مقام کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کوہ کاف ہے. کوہ کاف بیسیکلی ہے کیا؟ روس کا کوئی شہر ہے، بوسنیا میں کوئی ہے جگہ. نہیں، اب وہ کچھ بھی لوگوں کے اپنے اپنے کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں کوہ کاف کے بارے. کوئی کہتا ہے قطب شمالی کی طرف ہے، کوئی کہتا ہے قطب جنوبی کی طرف ہے، کوئی کہتا ہے روس میں ہے، کوئی کہتا ہے کہیں ہے. لیکن یہ ہے کیا مقام؟ کبھی سمجھے اس کو؟ مقام کو نہیں سمجھا نا. بیسیکلی یہ وہ مقام ہے جو ناسوت اور ملکوت کے درمیان ہے. اصل اس کی حقیقت درمیان میں. اس کے جو درمیان کا مقام ہے نا، اس کو کوہ کاف کہتے ہیں. اس کو کوہ کاف کیوں کہتے ہیں؟ کوہ کاف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حسن کی جمع ہے. مطلب وہاں پہ حسن کا انتہا ہے. اچھا، اس مقام کو ناسوت اور ملکوت کے درمیان میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ انسان جب ناسوت سے ریاضت کر کے جب ملکوت کی جانب جاتا ہے نا، تو شیطان اپنا آخری ہتھیار ڈالتا ہے اس کو روکنے کے لیے. اور وہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ تو وہ عورت ہے، وہ حسن ہے. بڑے بڑے لوگ اس مقام پہ آگے بھاگ جاتے ہیں. اب لوگ بولتے ہیں کوہ کاف ایک باغ کی جگہ ہوگی، ادھر دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور حسن کی پریاں رقص کر رہی ہوں گی. یہ ناسوت اور ملکوت کے درمیان کا مقام ہے. اچھا، جب انسان اس ناسوت کی منزل جب مکمل کر کے دوسری منزل میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو آزمانے کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، روحانیت میں بھی جو نا بڑے بڑے مگرمچھ پڑے ہوئے ہیں. روحانیت میں بھی جی، اس میں بھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ چلو یہ دو جان چھڑاؤ. اب وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے اچھا چلو ایک قدم اور آ جاؤ. اچھا اب یہ لے لو جان چھڑاؤ. اس میں بھی اب میں پہلے میں یہ بات مکمل کر دوں، پھر میں اپنی وہ بات پوری کروں گا جو میں نے مگرمچھ والی بات کہی ہے. کیوں کہی ہے؟ کیونکہ سلاسلوں کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک معاملہ ہوا تھا، ہماری سلاسل میں ہوا تھا مداری خاندان میں. تو اس کے اوپر میں حضور نے فرمایا تھا کہ مختلف خانوادوں میں بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں. مافیا نہیں کہیں گے اس کو. ہاں، اچھا مگرمچھ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ مگرمچھ اس لیے کہتے ہیں کہ مگرمچھ انڈے خشکی میں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود
तालाब में जाता है और अपनी आंखों से अपने बच्चों की निकालता है और उसकी हिफाजत करता है. हमारे शेखों का काम भी यही है. इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं रूहानियत में. आंखों से सीखता है. मतलब हमारी औलाद दुनिया में कहीं भी चले जाए वो रहेगी हमारी नज़रों में. हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं, ये हमारे बुजुर्गों की शान है. तो इसलिए मगरमच्छों से इसकी तशबीह दी जाती है. अच्छा, जब इंसान आलम नासूत से आलम मलकूत के जब सफ़र करता है ना, तो फिर उसका वास्ता फिर इनको इन रास्ते से गुज़र कर इन्हीं चीज़ों से होता है, मुख्तलिफ़ परियों से होता है. हाँ, जब इंसान वहाँ पे अपनी आँख बंद कर लेता है ना, तो फिर वो उस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है. वरना ज़्यादातर अक्सरियत में 75% लोग जो ना आलम नासूत से निकल के आलम इसी कोई काफ पे आगे रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं इस मकाम पर. हाँ, क्योंकि वो उसके हुस्न में गुम हो जाते हैं. अच्छा, जिस चीज़ में आपको लज्जत आने लगे फिर वही चीज़ आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है, सालिक के लिए. इंसान पे जब एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसको ज़िक्र में भी इतनी लज्जत आने लगती है तो उसको ठहरा दिया जाता है, फिर उसको दूसरा ज़िक्र तालिब भी कर दिया जाता है. देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाना, आपने फरमाया तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ. तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या? आपने फरमाया वो जो 2 तुम्हारे जबड़ों के बीच में है, यानी ज़ुबान, एक वो जो 2 तुम्हारे रानों के बीच में है, तो मुझे इसकी ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ. अब सारी खराफात ही कहाँ से शुरू होती हैं, बुराई ही कहाँ से शुरू होती है. यानी कि हर बुराई, हर चीज़ की जड़ दो ना, ये 2 ही चीज़ें हैं बस, ज़ुबान और शहवत. अच्छा, कुछ लोग ये परियों को काबू करके सुना है निकाह भी कर लेते हैं उनसे, या करनी वगैरह. ये चीज़ें देखो आपको अफसानों में मिलेंगी, किताबों में अच्छी लगती हैं, कहानियों में अच्छी लगती हैं. हकीकत में परियां जितनी ख़तरनाक होती हैं ना, इतने अजिन्ना नहीं होते. जी, जो लोग कहते हैं ना कि एक रात में परी का अमल कर लें ये हो जाएगा, एक रात में परी का अमल कर लें वो हो जाएगा, एक रात में परी का अमल कर लें ये हो गया, वो सब ज़िंदगी बर्बाद होती है. यूट्यूब पे भरी पड़ी है. ये इतनी जालिम होती हैं कि इनमें रहम नहीं होता, इनमें रहम नहीं होता. इनमें अजिन्ना तो एक वक्त में लचक खा जाते हैं, ये नहीं खाते लचक. ये वो हैं कि जिन्होंने देवों के नाक में नकेले डाली हुई हैं. जिन्नातों के जो बड़े बड़े सिपर सिलार हैं ना, उन्होंने घुटने टेक दिए इनके आगे, और तुम उसको बुला रहे हो. मैं सही बता रहा हूँ आपको. लोगों ने पलियों को तो सिर्फ नाम जाना हुआ है, और आपको 1000 अमल मिल जाएंगे. हाँ, लेकिन परी के अमल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए इंसान को. मैंने जिसको भी पढ़े देखा है ना, उसको तबाह बर्बादी देखा है, उसको कभी आबाद नहीं होते देखा. अच्छा, परियां खुद भी आशिक हो जाती हैं. हाँ, एक तो होता है ना कि आप किसी की दावत दे रहे हो, या आप किसी को बुला रहे हो, या आप किसी को हाजिर कर रहे हो, या आप किसी को ताबे कर रहे हो. मैं बताऊँ ना, हमारी वालदा थी, ये बात है सन 1900 शायद 81 की बात थी या 82 की बात. उनका नाम शीवी था, हमारी वालदा थी. तो उनके ऊपर जिन्नात आशिक थे, उनके ऊपर जिन्नात और परियां आशिक थी. बाकायदा परियां बाकायदा आया करती थी उनके पास, उनसे बातें किया करती थी. उनका जब इलाज पापा ने किया था ना, तब पापा ने बताया था उनके बारे में.
اور پاپا بتاتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت تھی نا کہ اگر وہ پانی بھی پئیں تو یہاں نظر آتا تھا ان کے کہ پانی گزر رہا ہے. جب پاپا نے ان کا علاج کیا تھا، پاپا بتاتے ہیں مجھے 3 دن 3 راتیں لگی تھی ایک نشست میں بیٹھ کر. کتنے؟ 3 دن 3 راتیں. پاپا کہتے ہیں نہ میں نے کھانا کھایا، نہ میں نے پانی پیا، نہ میں نے کچھ کرا، میں وہیں بیٹھا رہا اس ہاتھ کے پاس. کیونکہ ان کے اوپر جو تھا نا وہ پوری سلطنت، پورے وہ تھے جنات کے سردار، ان پہ جو عاشق تھے، اور پریوں کا پورا لشکر تھا. کہہ رہے میرا 3 دن 3 راتوں میں میرا معاہدہ ہوا تھا ان سے. اس کے بعد جب یہ معاملات کلیئر ہوئے تھے نا، اس کے بعد پھر وہی ہماری والدہ 131 مرتبہ سورہ یاسین روز پڑھتی تھی. کتنی مرتبہ؟ 131 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتی تھی. 131 مرتبہ انہوں نے 40 دن قبرستان میں جا کے پڑھی، 40 دن سمندر میں کھڑے ہو کے پڑھی، 40 دن انہوں نے نہر میں کھڑے ہو کے پڑھی ہماری والدہ نے. سورہ یاسین پہ ان کو اتنا عبور حاصل ہو گیا تھا، اتنی روحانیت ان کو حاصل ہو گئی تھی. میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے دوست کے ساتھ کہیں بازار چلا گیا اور مجھے ہو گئی رات کو دیر. یہ کھانے میں میرا انتظار کر رہی تھی. کہنے جب میں آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی روٹی ڈال دوں تمہیں؟ پاپا نے کہا ہاں بھائی ڈال دو، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے. تو انہوں نے خیر غصے میں اٹھی، انہوں نے روٹی ڈالی، روٹی ڈال کے ان کے سامنے رکھ دی. پاپا نے کھانے لگے. پاپا نے کہا کھاؤ تم بھی، کیونکہ وہ پاپا کے ساتھ کھاتی تھی. تو انہوں نے کہا تم ڈبل کیوں کھا رہے ہو؟ تم کھا کر تو آیا ہو کھانا. تو پاپا بولے نہیں میں نے نہیں کھایا. تو کہنے تم نے نہیں کھایا؟ انہوں نے کانچ کا گلاس رکھا ہوا تھا، پاپا بتاتے ہیں آدھا گلاس پانی تھا. انہوں نے صرف پڑھ کے دم کیا تھا، پورا نظر آ رہا تھا کہ بیٹا وہ کھانا کھا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں اسی دسترخوان پہ ان دونوں نے بٹھا کے دکھا دیا مجھے کہ تم دیکھو یہ کھانا کھا رہے ہو. اچھا یہ کیا تھا معاملہ، میں وہ بھی بتاتا ہوں وہ معاملہ تھا کیا. تو میں حضور نے کیا بولتے ہیں، ہنسنے لگے، درگزر ہو گئی بات. اب مقصد یہ کہ پھر کون سے راز چھپے. لیکن جب ہماری والدہ اپنی انتہا کو پہنچی تھی نا، تو پھر کچھ معاملات ایسے ہو گئے تھے کہ معاملات بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے. پھر روحانیت کے معاملہ، پھر پاپا نے باقاعدہ اس کو اپنے اندر سلب کیا، کیونکہ یہ چیزیں ہر ایک کو برداشت نہیں ہوتی، ہر چیز کو کنٹرول میں نہیں ہوتی یہ چیزیں. طاقت ایک اقتدار ہے، اور روحانیت کی طاقت وہ اگر کوئی مریض چلتا تھا نا، وہ بولتی نہیں بس ٹھیک ہے ہو گیا تمہارا کام، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی مریض. ہاں اچھا آپ دونوں باتیں کر رہے ہیں، وہ مریض گھر سے چلے، اس کو بولے نہیں آؤ بس بیٹھ گیا ہو گیا. اب یہ بولے بھائی کیا ہو گیا، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کیسی بنائی کھلی ہوئی تھی ان کی. لیکن پاپا سے ان کی پھر کچھ روحانیت کے معاملے میں حجت ہو گئی تھی. اب جب وہ حجت ہوئی تو پھر پاپا نے حجت تمام کر دی. پاپا یہ واقعات خود بتاتے ہیں. تو سورہ یاسین کتنی پڑھی ہوگی انہوں نے؟ یہاں اگر کسی مرد کو بول دو کہ قبرستان میں جا کے سورہ قریش پڑھ لے، وہ 10 دفعہ سوچتا ہے. ان سے اولاد نہیں تھی کوئی. ہاں ان سے اولاد نہیں ہوئی تھی.